اور آپ اس تحفے کے بارے میں کہتے ہیں کہ تو برابر نہیں، پڑھتا نہیں، خالی ادھر پھرتے رہتا، موبائل پہ مصروف رہتا، اور آپ کا بچہ نہیں پڑھتا، بھائی کا بچہ پڑھتا ہے، بہن کا بچہ پڑھتا ہے، چاچا اور تایا کا بیٹا پڑھا تو آگ لگ جاتی۔ ویک اینڈ پر جانا، ہوٹل میں کھانا ہمارے لیے فیشن بن گیا، اس کو ختم کریے۔ باپ یہ سمجھتا ہے کہ بچے کا مسئلہ یہ ہے کہ بچہ میرے کو ATM مشین سمجھا ہے اور وہ پیسے مانگ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے اس پروگرام میں شریک تمام مہمانان، پرنسپل صاحبہ، پیرنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادرم ریاض صاحب نے ایک بہت اہم بات کہی کہ تعلیم، ایجوکیشن، بچوں کی نشو و نما، بچوں کو کامیاب بنانے کا معاملہ صرف اسکول کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، بلکہ جتنی اسکول کی ذمہ داری ہے اتنی ذمہ داری پیرنٹس کی بھی ہے۔ آج کے زمانے میں اکثر پیرنٹ یہ تصور کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا، اب یہ اسکول کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کا انتظام کرے، بہترین تعلیم دے اور میرے بچے کی زندگی کو کامیاب بنا دے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اسکول کا بھی حصہ ہوتا ہے، لیکن اسکول کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ پیرنٹس کو بھی اپنا کردار اور اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے۔ بہت سارے پیرنٹس اس بات کو مانتے ہیں کہ یس، ہماری بھی ذمہ داری ہے، لیکن ہماری ذمہ داری کتنی ہے، کیسی ہے، اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا دقت پیش آتی ہے، مشکل پیش آتی ہے۔ اکثر پیرنٹ اپنے ذمہ داری کو ادا کرنے کا مطلب 3 باتوں تک رکھتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اسے پہلے ٹوکو کہ مت کر بیٹے، ایسا کر بیٹو، ایسا مت کرو۔ ٹوکنے کا عمل ہوتا ہے۔ ہم اپنے پیرنٹنگ کی ذمہ داری صرف 3 معاملات تک رکھتے ہیں۔ پہلے ٹوکتے ہیں، اس کے بعد روکتے ہیں، جیسا کہ ابھی بات آپ نے سنی کہ موبائل فون ہاتھ سے لے لیا، یا بچہ سائیکل زیادہ چلا رہا ہے سائیکل لے لیا، یا ٹی وی زیادہ دیکھ رہا ہے، آج کل تو ٹی وی کا سوال ہی کم پیدا ہو رہا ہے، ریموٹ لے لیا، کھیلنے جا رہا ہے بیٹ پکڑ لیا۔ تو پہلے ٹوکنا، اس کے بعد روکنا، یہ 2 کے بعد تیسرا عمل ہوتا ہے ٹھوکنا، مارنا۔ بالخصوص ہمارے فادرز اس کام میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ ماں بولتی ہے میں بچے کو ٹوکی، روکی، اب نہیں سدھر رہا، اب باپ کے حوالے، اب باپ کا کام ہے اس کو ٹھوکنا۔ یہ 3 کام ہی ہم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بحیثیت ماں باپ ہماری ذمہ داری اتنی ہی ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اتنی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، اس سے بہت آگے ہے۔ میں چند چیزیں آپ کو آج کے اس اجلاس میں رکھوں گا، لیکن میں جو چند چیزیں رکھنے جا رہا ہوں یہی کل نہیں ہے، یہ بہت تھوڑی چیزیں ہیں، لیکن اس کو بھی آپ اختیار کر لیں گے تو ممکن ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت بہتر انداز سے کر سکیں گے۔
نمبر ایک چیز یہ ہے کہ آپ بچے کو جس اسکول بھیج رہے ہیں، اگر آپ واقعی بچے کو پڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس اسکول کی تعریف کریں۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ آپ بچے کو تو اقرا اسکول میں بھیجتے ہیں لیکن اقرا اسکول کی تعریف نہیں کرتے ہیں، بلکہ تعریف کرتے ہیں پریسیڈنسی اسکول کی، یا پھر اور کون سا اسکول اچھا ہے جی؟ آپ پہلے سوال میں فیل ہو گئے۔ دیکھیے یہی ہوتا ہے، اقرا اسکول اچھا نہیں ہے، آر ٹی نگر فلورنس اسکول اچھا ہے۔ تو یہ آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، اور اب آپ اپنے بچوں کو اسی انداز سے کہتے ہیں کہ کاش کہ تمہارے ابا بھی تھوڑا کماتے ہوتے تو میں کس میں شریک کراتی؟ بولیے۔ آپ بول رہے ہیں اقرا کیونکہ آپ کماتے ہیں، یہ خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان کا کہنا ہے پریسیڈنسی۔ ٹھیک ہے، اندر سے سچائی آ رہی ہے۔ تو یعنی کہ اگر آپ کل سے کمانا شروع کیے تو ہمارے ہیڈ مس کے پاس اپلیکیشن آ جائے گی کہ میرے بچے کی ٹی سی دے دیجیے۔ تو میری پیاری بہنوں، اسکول چاہے پریسیڈنسی ہو، چاہے فلورنس ہو، چاہے اقرا ہو، لگ بھگ ایک ہی ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے، کیا فلورنس اسکول میں فیس زیادہ ہونے کی وجہ سے فلورنس میں وہاں کی ٹیچر اے کو زیڈ پڑھاتی ہے؟ بولیے آپ۔ اچھا اسکول ہے نا، وہ فیس زیادہ دے رہے ہیں تو اے کو زیڈ پڑھانا چاہیے۔ فیس زیادہ دی جا رہی ہے اس لیے ایک ہے، 1 ہے، تو 1 کو وہاں کیا پڑھانا چاہیے؟ بولیے 10 پڑھانا چاہیے۔ لیکن اتنی فیس زیادہ لے کے 1 کو 1 پڑھا رہے ہیں، اور اقرا والے کم فیس لے کر 1 کو 1 پڑھا رہے ہیں، تو پھر بتائیے کوئی انتر ہے؟ کوئی ڈیفرنس ہے؟ اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو ہمارے ایسے اسکول ہوتے ہیں اس میں بچوں کی فکر زیادہ کی جاتی ہے، اور فیشنیبل اسکولس میں کس کی فکر کی جاتی ہے؟ پیسوں کی، فیس کی۔ آپ جس پروگرام کو اٹینڈ کر رہے ہیں ایسے پروگرام وہاں نہیں ہوتے، اور یہاں جیسے ٹیچرز ہیں ویسے ٹیچرز وہاں نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، خیر میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو اگر آپ اپنے بچے کو پڑھنے پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں تو دن میں کم سے کم 1 مرتبہ آپ اپنے اسکول کی ضرور تعریف کریے۔ جب تک آپ کا بچہ اقرا اسکول میں ہے آپ اقرا اسکول کی ضرور تعریف کیجیے۔ اگر کل کو فلورنس میں چلا گیا تو فلورنس کی بھی کیجیے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اب اگر آپ کا بچہ اقرا اسکول میں ہے تو اس کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کیجیے، ورنہ وہ کہے گا کہ امی اسکول کو خراب کہہ رہی ہیں تو میرا اسکول خراب، اور خراب اسکول میں مجھے پڑھنا چاہیے؟ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ سائیکالوجیکل پوائنٹ ہے، بچے کے سائیکالوجی نفسیات پر بڑا اثر کرتا ہے۔ بات چھوٹی ہے لیکن دماغ میں بچوں کے بیٹھ کر بات بڑی ہو جاتی ہے۔ تو نمبر 1 لیسن۔ نمبر 2 لیسن، بہت سارے پیرنٹ اسکول کی تو تعریف کر دیتے ہیں۔ اب ایک مہمان بھی آئے تھے، انہوں نے بھی کہا چلو اب مجبوراً اقرا اسکول کی تعریف کر لیتے ہیں۔ تعریف ہو گئی، لیکن کئی مائیں یہ کہتی ہیں کہ اسکول بڑا اچھا، ذمہ داران چلا رہے ہیں، مسجد کے ذمہ داران ہیں، ملت کا درد رکھنے والے لوگ ہیں،
لیکن ٹیچر خراب. گریڈ 2 کی ٹیچر اچھی تھی, میرا بچہ گریڈ 3 میں آ گیا, یہ کلاس ٹیچر برابر. اس لیے کہ کوئی ایک ایسا واقعہ ہو جاتا ہے, کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے, ہو سکتا ہے ٹیچر کا بھی موڈ اس وقت خراب ہوگا. آپ جاتے ہیں, کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, ٹیچر بات نہیں کرتی ہیں, یا ٹیچر جیسا ریسپانس دینا چاہیے, جیسی بات کرنا چاہیے ویسا نہیں کر پاتی ہیں, کئی ریزن ہو سکتے ہیں. تو اب آپ کے دماغ میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ صاحب اسکول اچھا لیکن تیری ٹیچر برابر نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ ٹیچر اچھی نہیں ہے کہ سائیکالوجی بھی بڑی خراب. ابھی میں ایک جگہ گیا ہوا تھا, ایک مقام پر, تو وہاں پر گریڈ 9 کی بچی کو شدید پیٹ میں درد کی شکایت ہوئی. انہوں نے اپولو ہاسپٹل, فلاں ہاسپٹل, سب جگہ اسکیننگ کیا, سب کیا. سارے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ صاحب بچی کو کوئی شکایت نہیں. بات نفسیات کی تھی, بچی کو سائیکولوجیکل پرابلم ہو گیا تھا, اور وہ پرابلم ماں کی وجہ سے ہوا تھا. ماں اسے یہ کہتی تھی کہ اسکول اچھا لیکن فیشنیبل بڑے اسکول میں پڑھ رہی تھی بچی, تو بچی کو یہ کہتی تھی کہ تیری کلاس ٹیچر برابر نہیں ہے. اب بچی کے اندر اسٹریس آ گیا, اور اسٹریس کی وجہ سے یہ اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے. جب اس اسٹریس کو دور کیا گیا تو پھر بچی کا علاج ہوا. تو اس طرح بچوں میں اگر اسٹریس آ جاتا ہے تو بچے پھر پڑھتے نہیں, اور وہ اسٹریس پیدا کرتے ہیں کسی حد تک مائیں بھی, ٹیچر بھی پیدا کرتے ہیں. تو ٹیچروں کی کلاس ہوگی تو ہم ٹیچروں کو کہیں گے, لیکن اب چونکہ میں پیرنٹ سے بات کر رہا ہوں اس لیے میں پیرنٹ کی بات کر رہا ہوں. حاصل میں گزشتہ دنوں ایک 4th گریڈ کی بچی کو بڑا پرابلم. قصہ مختصر یہ کہ وہاں بھی یہی بات تھی, ہندی کی ٹیچر سے ماں کا جھگڑا ہو گیا, اور ماں بولنے لگی ہندی کی ٹیچر تیری برابر ہے. تو بچی بالکل ہندی کے کلاس میں بیٹھتی نہیں تھی, روتی تھی, گھر جانے کی کرتی, کیونکہ آپ اچھی نہیں ہیں. تو اس طرح آپ پہلے اسکول کی تعریف کریں گے, اس کے بعد ٹیچروں کی تعریف کریں گے, تو بچے پھر نفسیاتی طور پر اسٹرانگ بنیں گے, پراؤڈ فیل کریں گے کہ میرا اسکول بھی اچھا, میری ٹیچر بھی اچھی. جب اسکول اچھا اور ٹیچر اچھی تو پھر میں پڑھوں گا. تو یہ 2 باتیں معمولی ہیں لیکن بہت قیمتی باتیں ہیں. تیسری بات جسے آپ سنتے ہیں, باتیں بہت چھوٹی ہیں لیکن ہم پریکٹس نہیں کرتے ہیں. تیسری بات ہر گھر میں پائی جاتی ہے, وہ یہ کہ تو نہیں پڑھ رہا, بازو پڑوس کا بچہ پڑھ رہا, تو نہیں پڑھ رہا, بڑے بھائی کا بچہ پڑھ رہا, چھوٹی بہن کا بچہ پڑھ رہا ہے, ہمارے ان کا بچہ کتنا اچھا پڑھتا, انہیں کیا پویم سناتا. بچہ آپ کا ہے, آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ دشمن کا بیٹا ہے. آپ کا بچہ دنیا کی سب سے بڑی امانت ہے, اللہ کا عظیم ترین تحفہ ہے, اور آپ اس تحفے کے بارے میں کہتے ہیں کہ تو برابر ہے, پڑھتا نہیں, خالی ادھر پھرتے رہتا, موبائل پہ مصروف رہتا. اور آپ کا بچہ نہیں پڑھتا, بھائی کا بچہ پڑھتا ہے, بہن کا بچہ پڑھتا ہے, چاچا اور تایا کا بیٹا پڑھا تو آگ لگ جاتی. یہ تو آپ پلیز تیسرے نمبر پر اپنے بچے کی تعریف کریں. بولیے بیٹے آپ کتنا اچھا پڑھتا ہے, بہت ونڈرفل ہیں آپ. اس سے پہلے پیرنٹنگ کلاس ہوئی تھی تو یہاں قصہ بولا تھا, پیرنٹ نئے آ گئے ہیں
اور ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں، آپ نے واٹس ایپ میں کچھ دن پہلے ایک واقعہ بہت گردش کر رہا تھا، بلب کس نے بنایا؟ کون؟ ایڈیسن۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھی ہماری پیرنٹ ہیں۔ ایڈیسن کا قصہ سنا آپ نے؟ چلیے، سنا بھی ہوگا تو کوئی بات نہیں، میں ریپیٹ کرتا ہوں، لیکن کوئی نہیں کہہ رہا کہ میں نے سنا ہے۔ آپ نے سنا ہے؟ ماشاءاللہ بیان کریں گے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ ایڈیسن کون تھا؟ یہ جو بلب ہے ہمارے پاس، یہ اسی کا دیا ہوا، بہت بڑا سائنٹسٹ۔ بڑا پیارا قصہ ہے ایڈیسن کا۔ ایڈیسن ایک دن اسکول سے گھر گیا، گھر جا کے اماں کو چٹھی دیا، بولا ماں میری ٹیچر نے یہ چٹھی دیا ہے آپ کو اور کہا ہے کہ اس کو کھولنا نہیں اور اپنی امی کو دینا۔ ایڈیسن بڑا ناٹی بچہ تھا، اس زمانے میں ذرا ہو سکتا ہے پڑھنے میں بدھو بھی ہوگا۔ ماں نے چٹھی پڑھا، بند کیا چٹھی اور مسکرایا، کہا کہ ایڈیسن یو آر ونڈرفل بوائے، تم بہت شاندار لڑکے ہو اور تم اتنے ذہین ہو کہ تمہیں ٹیچر نے لکھا ہے کہ وہ پڑھا نہیں سکتی ہیں بیکاز یو آر سو انٹیلیجنٹ، اس لیے کہ آپ اتنے انٹیلیجنٹ ہو کہ ٹیچر تم کو پڑھا نہیں سکتی ہیں، اور اسکول میں اتنی سویدھا اور اتنی سہولت نہیں ہے کہ تمہاری تعلیم کا انتظام کیا جائے، لہٰذا اب میں تمہیں پڑھاؤں گی۔ تو ماں جیسی بھی تھی، اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، تو ماں نے پڑھانا شروع کیا، پڑھایا بڑھایا، بچہ اتنا پڑھا ماں کے پیار و محبت میں کہ وہ بچہ سائنٹسٹ بن گیا۔ جب سائنٹسٹ بن گیا، سائنٹسٹ جب نہیں تھا تو ایک کمرے میں چھوٹے سے گھر میں زندگی بسر ہو رہی تھی، سائنٹسٹ بن گیا، اللہ نے نوازا، بڑا گھر آیا، تو ایڈیسن اپنا گھر شفٹ کر رہا تھا۔ اب وہ اپنے ماں کے بلانگنگس، ماں کی چیزوں کو بھی شفٹ کر رہا تھا، تو اس نے ماں کے ٹیبل کی ڈرائر کو کھولا تو اسے وہ چٹھی نظر آئی جو اس کی ٹیچر نے 15-20 سال پہلے اس کی ماں کو لکھا تھا۔ وہ بڑا حیرت زدہ ہو گیا، ایکسائٹمنٹ ہوا اس کو کہ میری یہ چٹھی جو زندگی بدل دی ہے وہ چٹھی یہاں پر ہے، اب میں اسے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت اس ٹیچر نے کہا تھا کہ اس چٹھی کو تم نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو وہ کھولتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوا۔ ٹیچر لکھتی ہے کہ تمہارا بیٹا بہت نالائق ہے، پڑھتا نہیں ہے، شرارت کرتا ہے، ہمارے اسکول میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم اسکول سے اس کو واپس لے جاؤ۔ ٹیچر نے یہ لکھا، لیکن ماں تھی، ماں کی ممتا تھی، وہ ماں کی ممتا نے اس کو انٹرپریٹ پازیٹیولی کیا، کہا کہ بیٹے تم بہت اچھا پڑھ سکتے ہو۔ اب ایڈیسن کی ماں کے پوزیشن پر اپنے آپ کو رکھ کے آپ سوچیے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ایسی کوئی چٹھی آ جاتی، چٹھی تو دور کی بات، مارکس کارڈ جب آتا ہے، بچہ کم مارکس لیتا ہے تو بچے کی کیا حالت ہم کرتے ہیں؟ پہلے خوب ٹھوکتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ دن بھر صرف موبائل چاہیے، موبائل چاہیے۔ بچے کو 8-10 دن اتنا پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے، اتنا مارا جاتا ہے یا اس سے اتنی نفرت کی جاتی ہے کہ پولیس اسٹیشن میں بھی ویسا نہیں ہوتا ہوگا۔ تو آپ کو اپنا رویہ بدلنا ہے بچوں کے تعلق سے، بچوں کو پیار و محبت دیجیے، بچے پڑھتے ہیں، بچے آپ کے کنٹرول میں رہتے ہیں۔
یہ بڑا رانگ تصور ہے، غلط تصور ہے. کس نے اڑا دیا نہیں معلوم، ہو سکتا ہے شیطان نے اڑایا ہوگا کہ بچوں کو ڈانٹ کے رکھیے، وہ اپنے کنٹرول میں رہیں گے. مجھ سے بھی کہتے تھے، جب میرے بچے چھوٹے تھے تو اڑوس پڑوس والے کہتے تھے آپ بچوں کو اتنا پیار کرتے ہیں، ارے ذرا بچوں کو ڈانٹا بھی کیجیے. مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی یاد آتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آ کے پوچھتے تھے، یا رسول اللہ آپ بھی بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ یعنی ان کو اتنا تعجب ہو رہا تھا کہ اتنا بڑا آدمی رسول ہو کر بچوں کو پیار کرنا چاہیے. تصور یہ ہے کہ آدمی جتنا گیانی بڑا مصروف ہے وہ اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتا. اس لیے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ باپ کمانے جاتے ہیں، باپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، تو باپ ذرا بچوں کو کم پیار کرتے ہیں. ہو سکتا ہے یہی تصور ہوگا کہ ہمارا کام پیار کرنا نہیں ہے. تو بچوں کو پیار کریے. بچوں کو پیار کرنے سے بچے آپ کے کانفیڈنس میں رہیں گے. بچے پھر اپنی پرابلم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس سے بچوں کی پرسنالٹی بڑھتی ہے. ایک ماہر نفسیات نے کہا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کم سے کم صبح 3 منٹ اور شام میں 3 منٹ بچوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں. آنکھ میں آنکھ ڈال کے ڈانٹنا نہیں ہے، آنکھ میں آنکھ ڈال کر بچہ آپ سے بات کرے، آپ بچے سے بات نہ کریں. اب یہاں پیرنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ کیا آپ اس طرح کا عمل کرتے ہیں؟ کیا بچہ آپ کی آنکھ میں ڈال کے بات کرتا ہے، اپنے مسائل شیئر کرتا ہے؟ اگر نہیں کرتا ہے تو آپ ادھورے پیرنٹ ہیں. اچھا، یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ایک ہفتہ پہلے میں ایک بہت خاص مدرسے کو گیا تھا، نام وام نہیں لیتا. حفاظ اکرام تھے، علماء بھی تھے. ہم نے ان سے پوچھا، بچوں سے جو سامنے بیٹھے تھے، کہ کتنے بچے اپنے باپ سے بات کرتے ہیں اور کتنے بچے ایسے ہیں جو گزشتہ 1 مہینے کے دوران اپنے والد محترم باپ سے بات کیے. تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ 80% بچوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ابا سے بات کی. یہ آج کا پیٹرن ہے. بچہ جب 15-16 سال کا ہو جاتا ہے تو باپ سے دوری ہونے لگتی. یہ بہت بڑا غلط عمل ہے. اب تو بچپن میں بھی ایسا ہو رہا ہے. بچہ اسکول گیا، واپس آ گیا، میکینیکل ورک، روبوٹک ورک. بچہ کچھ بولنا چاہتا ہے، ابا آج اسکول میں سلیمان سکندر کی باٹل پھوڑا. تیرا اسکول تو ایسی جگہ لندر اسکول، خالی اس کی باٹل پھوڑا اس میں مار. کیا ہے؟ بچہ اندر سے جو اپنی چیز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہے. آپ کے لیے عراق، ایران یا امریکہ اور فلاں جو جنگ ہے روس کی اور یوکرین کی جتنی امپورٹنٹ ہے اتنی امپورٹنٹ بچے کے لیے وہ ہے جو اسکول میں کلاس میں ہوا. آپ بچے کو سنیے، اچھا بیٹے پھر کیا ہوا؟ جب بچے سے آپ زیادہ سے زیادہ بات کریں گے تو پھر بچہ آپ کا ہوگا. سمپل فارمولا. آپ بچے کے ہو جائیے، بچہ آپ کا ہوگا. آپ بچے کے نہیں ہو رہے ہیں لہذا بچے آپ کے نہیں ہو رہے ہیں. بچوں کو آپ ہیٹ کرتے ہیں، بچوں کو آپ ڈانٹتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، اور پھر بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹے تم دن بھر موبائل میں رہتے ہو. اگر بچوں کو موبائل سے دور رکھنا ہے تو مائیں بچوں کو ساتھ لے کر کہانیاں سنائیں. آج اگر اب میں پوچھوں کہ کتنے ماؤں کو کہانیاں یاد ہیں تو بہت کم 4-5 ہاتھ اٹھیں گے. کہانیاں بھول گئے ہم لوگ.
کہانیوں کی کتابیں بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. پہلے کم سے کم نانی دادی تو کہانی بولتے تھے. اب نانی اور دادی کو بھی ساس بھی کبھی بہو ہے وہی کہانی معلوم ہے. صحابہ اکرام کی صحابیات کی کہانی بالکل معلوم. ابا تو بیچارے ابا ہیں, وہ تو کمانے میں لگے ہوئے ہیں. ان کو کہانی بولنے کے لیے بچہ بولے گا تو جاؤ ادھر, تو ممی کو بولے آپ گھروں میں کہانیوں کی کتابیں لائیے. جو صحابہ اکرام, بہادر مسلمان, شجاع مسلمان, ان کی آپ کہانیاں آپ پڑھیے, بچوں کو پڑھائیے. ہماری عظیم تاریخ, آج ہم تاریخ بھول گئے. ٹیچروں کے انٹرویو میں کرتا ہوں, حالت یہ ہے کہ ایک جگہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے آخری پیغمبر کون ہیں, تو معاف کرنا یہاں کے ٹیچر تو بہت قابل ہیں, تو ٹیچر نے جو جواب دی سر پیٹنا پڑا. ٹیچر ہونے والی ٹیچر, انہوں نے کہا کہ ٹیپو سلطان. اس ایریے کے تھے, بنگلور کے لیے, بنگلور سے قریب. تو ہمارے دین کا مطالعہ, دین کی معلومات اتنی کم ہو گئی, اس لیے کہ گھر میں دینی کتابیں نہیں ہیں, اور ہم گھر میں دین کی کتابیں بھی رکھنا نہیں چاہتے. پہلے اگر آدمی کوئی گھر پڑھا لکھا ہوتا تو کتابیں ہوتی, اور لوگ مہمان آتے تو کتابیں دیکھتے, ڈرائنگ روم میں کتابیں ہوتی, فلاں کی کتاب فلاں, اچھا آپ کے پاس یہ کتاب ہے, آپ کے پاس وہ کتاب ہے. گھر میں شوکیش ہوتے تو کتابیں ہوتی, یہ مسلمان کی پہچان تھی. آج شوکیش میں کیا ہوتا ہے؟ ڈنر سیٹ, کھانا, خالی کھانا, نہیں تو باربی ڈال. اب باربی ڈال, پلیٹیں, کپ اور چمچے ہمارے کتابوں کی جگہ لے لیے. پورا ہمارا معاملہ کھانے پینے کا رہا. کھانے کے لیے, مندی کھانے کے لیے پیسے ہیں, اسکول کی فیس دینے کے واسطے لکھا کے لاتے ہیں کہ ذرا فیس کم کرائیے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اسکول کی فیس جمع کرنے کے لیے پیرنٹ ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھاتے تھے. آج اسکول کی فیس کنسیشن کرا کے چکن بریانی لے کے جاتے گھر. فیس اتنی کم ہو گئی نا, اتنا پیسہ یہاں. تو یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ. تو بات ہو رہی تھی آپ اپنے بچوں کو اپنا بنائیے. آپ بچوں کی سنیے, بچے آپ کی سنیے. اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیسہ بہترین پیسہ ہے, وہ خرچ بہترین خرچ ہے جو اپنے بچوں پہ خرچ کیا جاتا ہے, بچوں کے جائز مطالبات پہ خرچ کیا جاتا ہے. جائز مطالبات میں بچے کی فیس ہے, جائز مطالبات میں بچے کے لیے اچھے کپڑے ہیں, جائز مطالبات کے لیے بچے کا کھانا پینا بھی, لیکن اپنے حدود میں رہتے ہوئے کریں. تو بچوں کا اگر آپ موبائل چھڑوانا چاہتے ہیں تو آپ کہانیاں سیکھیے, بچوں کے ساتھ کہانی بولیے جب بچپن میں ہوتا ہے, اور بچوں کو انگیج کریے کاموں میں, چھوٹے چھوٹے کاموں میں انگیج کریے. اگر بچی ہے تو اس کو ٹماٹر کٹ کرنے لگائیے. بچی جھاڑو دینا چاہتی ہے, ہماری مائیں کہتے ہیں کہ کیا پوچا مار رہی, جھاڑو دے رہی, بڑی ہو کے کیا پوچا مارنے والی بنتی. ایسا نہیں, بچوں کو وہ سکھانا ہے. بچوں کا اس سے کریٹیوٹی آتی ہے, بچوں کا اسٹریس کم ہوتا ہے. بچوں کو جھاڑو دینا سکھائیے, آپ پوچا لگانا سکھائیے ڈھنگ سے, ٹماٹر کٹ کرنا سکھائیے. اسی طرح اگر ایک باپ ہے, میل بچے, میں نے ایک جگہ کہا کہ ایک چھوٹا بچہ گریڈ 2 کا, بولا سر
یہ گھر میں ٹکتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا کہ وہ ایک چھوٹا سا کام کرو. ٹکتا اس لیے نہیں کہ آپ اس کو ٹوکتے ہیں, روکتے ہیں اور ٹھوکتے ہیں. اب اس کو انگیج کرو آپ بچے کو. کیسے انگیج کرنا ہے؟ ہم نے کہا کہ کل ایک چھوٹا سا تختہ لائیے لکڑی کا, اور آدھا چھٹا چھوٹے چھوٹے کیلے لائیے, اور ایک لکڑی کی یا کی ہتھوڑی لائیے, اور بچے کو بولیے کہ بیٹے اس پہ ذرا کیلے ٹھوکو. دوسرے دن ابا نے فون کیا, کہا سر 2 گھنٹے ہو گیا بچہ اسی میں مصروف ہے, اب باہر نہیں جا رہا. تو بچوں کو انگیج کرنا, بچوں کو کام دینا, بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی کرانا ہے تو بچے آپ کے ہوں گے. اب بچے ہوشیار ہو رہے ہیں بہت جلد. بچوں کو آپ ریسپانسبلٹی دیجئے, بچوں سے کہیے کہ یہ جا کر لائیں, وہ خریدیں. آپ کے آر ٹی نگر کا ایک کیس تھا, ایک صاحب کا اکلوتا بیٹا, بولے صاحب بچہ ہماری سن رہا ہی نہیں, بالکل باغی ہو گیا. اکلوتا بیٹا, کتنا دکھ نہیں ہو رہا ہوگا. میں نے کہا آپ سن رہے ہیں اس کی؟ نہیں, ہم ہر بات سنتے ہیں. ہاں, کیا بات سن رہے ہیں آپ؟ بہرحال قصہ بڑا ہے. میں نے بچے کو بلایا, رمضان کی عید تھی. بچے نے کہا کہ انکل میں اب 9th گریڈ میں آ گیا, آج تک میری پسند سے میرے کو کپڑے نہیں دلائے, یعنی جا کے امی ابا ہی لا رہا ہے. میں نے صرف اتنا کہا کہ اس بچے کو اس بار آپ 2000 روپے دیجئے اور بولیے کہ بیٹے تم خود جا کر اپنی شاپنگ کر کے آؤ. ارے ایسا کیسا, بچہ ہے ابھی, نہیں ہو سکتا. میں نے کہا اس کا علاج یہی ہے, ورنہ اور باغی ہو جائے گا. بچے کو پیسے دیے, بچہ پرچیزنگ کر کے پہلے ماں باپ کو فون نہیں کیا, مجھے فون کر کے کہا انکل میں نے پہلی بار اپنے پسند کے کپڑے خریدے. پھر گھر میں خوش گیا بچہ. پیرنٹ نے کہا کہ بات صحیح ہے سر. میں نے کہا بچے کو چائے کی پتی لانے بھیجیے, چاول خریدنے بھیجیے, بچے کو انگیج کیجئے, بچوں پہ ٹرسٹ کیجئے, بچوں پہ کانفیڈنس پیدا کیجئے بچوں میں, تب بچے آپ کے ہوں گے. تو بہرحال بچوں کی تعریف کریں, بچوں کو انگیج کریں, بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی کرنے کی طرف ابھاریں, بچوں کے ساتھ کھیلیں. پیرنٹ ذرا جلدی آئیں, بچوں کو گارڈن لے جائیں, بچوں کو واکنگ کروائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ خود ہی واکنگ نہیں کرتے ہیں تو بچوں کو کیا کریں گے؟ اوکے, تو آپ ساتھ جائیے, واکنگ کیجیے. دیکھیے غیر مسلم کتنے جاتے ہیں صبح, یہ آپ کے گارڈن میں. آپ برقعے بھی نظر آ رہے ہیں ویسے, لیکن آپ اس پریکٹس کو زیادہ بنائیے. چلیے, یہ لیسن نمبر کتنا تھا یہ جی؟ لیسن 4. چلیے لیسن 5. لیسن 5 یہ کہ بچہ کس کے گھر میں رہتا ہے؟ آپ کے گھر میں رہتا یا نانی کے گھر میں رہتا؟ کچھ بچے نانی کے گھر میں بھی رہتے ہیں, کچھ بچے دادی کے گھر میں بھی رہتے ہیں. دادی کے گھر میں رہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے, نانی کے پاس رہے تو بڑا اچھا نانی کیا پتا ہے کیا کھیلا, کیا کری گے دادی تیرے کو, لہجہ بدل جاتا. ماموں آ کے گئے تو جا رہے ماموں سلام بول, سلام کرتا. چاچا جا رہے, گئے تیرے چاچا, اچھی بات, آ جا بیٹے. یہ سب دیکھ رہے ہیں بچے. اور آگے چل کے بالخصوص بیٹی تو یہ سمجھتی ہے کہ دس از دا ایٹیٹیوڈ آئی شوڈ اڈاپٹ. میرے امی ایسا کیے لہٰذا مجھے بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. یہ آپ انڈائریکٹلی فیڈ کر رہے ہیں اپنی بیٹی کو پرٹیکولرلی. میں جب یہ بولتا ہوں تو ہمارے برادران بڑے خوش ہوتے ہیں, اوکے, کیونکہ یہ ان کے فیور میں جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, اوکے, یہ فیکٹ ہے ہمارے سماج کا, لیکن اس کو ہم بدلنا چاہیے, ہے نا. چاچا بھی بچے کے, ماموں بھی بچے کے, دونوں کے ساتھ مساوی برتاؤ ہونا چاہیے. ماموں آتے ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں, چاچا آتے ہیں تو اندر بیٹھ کے کب چاچا جاتے ہیں اس کا انتظار ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ چیزیں بچیاں دیکھتی ہیں, اور بچیاں بڑی ہو کر یہی سمجھنے لگتی ہیں
کہ سسرال سے بہتر تعلقات پیدا کرنا اچھی بات نہیں. اب نہیں ہو رہا, اب کم ہو رہا ہے, اور آپ میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے. تو بچہ آپ کے گھر میں رہتا ہے, میرا بچہ میرے گھر میں رہتا ہے, تو بچے کو اچھا ماحول دینا کس کا کام ہے؟ ماں اور باپ, گھر. اب گھر میں پڑھنے کا ماحول نہیں بن رہا, آپ گھروں میں پڑھنے کا ماحول دیجیے. پڑھنے کا ماحول کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ بچے کو صاف ستھرا ٹیبل یا چٹائی یا ایک کارنر ہونا چاہیے جہاں پر لائٹ کا انتظام اچھا ہو, بچے کو اور کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر میں ہسبینڈ اینڈ وائف کی جو ریلیشن ہوتی ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے بچے کے ایجوکیشن میں. آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لڑ رہے ہیں ہم دونوں, بچے کو کیا ہے اس کی فکر؟ ایسا نہیں. جب ماں اور باپ کے ریلیشن اسٹرین ہوتے ہیں, تناؤ پورن ہوتے ہیں, تو بچے پڑھتے نہیں ہیں. یہ سروے, جو ماں باپ آپس میں خوش رہتے ہیں, اچھی باتیں کرتے ہیں بچوں کے سامنے, وہ بچے بڑے کام انجام دیتے ہیں. ایک بہت بڑا ماہر نفسیات ہے, ایرکسن اس کا نام ہے. اس نے بہت بڑا سروے کیا کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن کا بچوں پر کیا اثر ہے, اور اس نے کنکلوڈ کیا کہ اس کا زبردست اثر ہوتا ہے. اگر ماں باپ پیار و محبت سے ہیں تو بچے کی پرورش بھی اچھی ہوتی ہے. اب بعض حادثات ہو جاتے ہیں, ان حادثات میں ہم کو زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے, وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں. لیکن عام جو پیرنٹ ہے, میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے کے سامنے اپنے تعلقات کو بہت بہتر رکھیں. آپ کی اونچی آواز, آپ کا لڑنا جھگڑنا, نا اتفاقی, وہ کمرے کے اندر رکھیے. بچے کو اس سے متاثر ہونے مت دیجیے. چھوٹا بچہ سنتا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا معلوم, لیکن اس کو بہت کچھ معلوم. جتنا گھر کا ماحول بہتر ہوگا, بچوں کا رزلٹ اتنا ہی اچھا ہوگا. بچوں کے خاطر آپ کم سے کم مثنوی طور طریقہ اختیار کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کے باہمی اختلاف زیادہ ہوں گے, لیکن بچوں کے فیوچر کے لیے آپ بچے کے سامنے یہ شو کریں کہ آپ دونوں بہت ہی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں. صرف 2 مہینے پہلے رائچور سے ایک فون آیا مجھے, ہسبینڈ اینڈ وائف ڈاکٹر, ہسبینڈ MBBS MD, وائف BDS. ہمارے دوست کے دوست تھے وہ. انہوں نے, دوست نے میرا نمبر دیا کہ یہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان سے آپ بات کیجیے. تو انہوں نے فون کیا کہ سر میری بچی گریڈ 10 میں ہے, اور کل میں اس کے کمرے میں جا کر دیکھا, مالدار پیرنٹ, بچی کے لیے الگ کمرہ, وہ ایک بڑا پوسٹر لگائی ہوئی ہے, اس پہ لکھا ہے کہ وائی شوڈ آئی لیو ان دس ورلڈ, یعنی میں اس دنیا میں کیوں زندگی بسر کروں. اس کے اندر سوسائڈل ٹینڈنسیز ڈیولپ ہو رہے ہیں. سر اب اس کو کیسا کرنا, باپ میڈیکل ڈاکٹر. میں نے کہا بچی کا پرابلم نہیں ہے, موسٹلی آپ دونوں کا پرابلم ہوگا. پھر میں نے بات کی تو اندازہ یہ ہوا, کنکلوژن یہ کہ دونوں پڑھے لکھے ہونے کے باوجود مور اور لیس ہر دن لڑتے تھے. اب بچی دیکھ رہی, بچی کا اٹیچمنٹ بھی ہے پیرنٹ سے. اب وہ بول رہی کہ پیرنٹ ہی جب میرے ایسے ہیں تو میں کیوں زندہ رہوں. اتنا سوچنے لگتے ہیں بچے.
جب بچے ایسا سوچتے ہیں تو بتائیے کیا بچہ پڑھ پائے گا؟ نہیں پڑھتا، اسٹریس ہونے لگتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کو اسٹریس ہوتا ہے آپ کی ساس کچھ بول دیے تو، یا آپ کے ہسبینڈ کچھ بول دیں گے تو آپ کو بھی اسٹریس ہوتا ہے، اسی طرح بچے کو بھی ہوتا ہے۔ اگر ٹیچر کچھ کہہ دی تو اس کے اندر اسٹریس ہوتا ہے، ماں باپ لڑ رہے ہیں تو بچوں کو اسٹریس ہوتا ہے، ہوم ورک نہیں کرے گا، وہ دوسرے دن کلاس میں اٹینٹیو نہیں رہے گا۔ تو آپ اپنے گھر کا ماحول بہت اچھا کیجیے۔ بعض کے کچھ ایکسیپشنل کیسز ہوں گے، اس پر الگ بات کریں گے، لیکن عموماً آپ اچھا ماحول پیدا کیجیے۔ جی ہاں، وہ لمبا غصہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی سنا دوں۔ ایک اور واقعہ ہوا تھا، ذرا پرانا ہے، وہ 5-4 سال ہو گئے، اس کے بعد تو اور بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں۔ بہت ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا، ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی سنا دیجیے۔ سنیے تاکہ اس سے کچھ ہمیں سبق مل سکے، آپ بھی سبق لیجیے۔ اللہ کرے آپ کے ریلیشن بہت اچھے ہوں، اللہ آپ کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے، آپ کے تعلقات بہتر ہوں، اگر بہتر ہیں تو مزید بہتر ہوں، اور آپ ان واقعات کو پاس پڑوس میں بیان کیجیے، خاندان میں بیان کیجیے۔ آج ہمارے خاندان کے یہ بہت ڈیپ روٹڈ مسائل ہیں، اوکے؟ تو وہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے اور بڑا سبق آموز ہے۔ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں پڑھے لکھے، حیدرآباد کی فیملی تھی، یہاں آئے ہوئے تھے، اس لیے کہ جاب کرتے تھے ہسبینڈ، یہاں IT سیکٹر میں تھے، اچھی نوکری تھی ہے۔ تو ان کا ایک لڑکا بیٹا وہ ایک ہی اسکول میں پڑھتا تھا، نرسری سے لے کے گریڈ 3 تک آ گیا، گریڈ 3 کے بعد گریڈ 4 میں آ گیا۔ گریڈ 4 میں آتے ہی بچے کے اندر ایک پرابلم شروع ہو گئی۔ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں دیندار ہیں، دونوں بہت اچھے، صوم و صلات کے پابند اور دین کے معاملے میں بڑے اچھے، لیکن دیکھیے جو غفلت ہو جاتی ہے اور اس کا امپیکٹ بچے پہ جو پڑتا ہے۔ گریڈ 4 میں بچہ آتے ہی، یا گریڈ 3 میں، یاد نہیں ہے، گریڈ 3 غالباً، تو بچہ 11 بجے کلاس میں شرارت کرتا تھا، شرارت نہیں، اصرار کرتا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، گھر جانا۔ ہر کلاس میں واچ لگی ہوئی تھی، جس اسکول میں بچہ پڑھتا تھا، واچ دیکھا 11 بجنے والے ہیں، بچہ اب ابتدا میں ٹیچروں نے اس کو چھوڑنا شروع کیا، بعد میں تھوڑا سختی کرنے لگی ٹیچر تو بچہ وائلنٹ ہو جاتا تھا، بولتا نہیں جانا ہے، اٹھتا کوٹتا، ایک مرتبہ اس نے سر کو دیوار سے مارنا شروع کیا۔ بہرحال وہ بہت پریشان ہو جاتا تھا، بے انتہا پریشان ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ گیٹ کو پھلانگنے کی کوشش کیا۔ تو اکثر مسلمان گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ تو ایک ہی اسکول میں جا رہا تھا، سب صحیح تھا، اب جو آ گیا علاج کرا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بچہ کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر وہی سب سے پہلے یہ کہ ٹیچر خراب، لیکن دیکھ رہے ہیں ٹیچر بھی اچھی ہے، تو اب ٹیچر خراب، بچہ یہ کر رہا ہے، تو نہیں، بولے اب وہ گریڈ 2 تک تو اچھا تھا بچہ، گریڈ 3 میں آ گیا، اس پرٹیکولر کلاس میں جن ہے اور جن میرے بچے کو ستا رہا، یہ عام پرسپشن۔ اب ماں بھی یہی سمجھنے لگی، ماں بھی لے گئی عاملوں کے پاس کہ بچہ، اب عامل بھی پیسے وصول کرنا ہے، ہاں ایک جن ہے، بچہ خوبصورت ہے، اس کو پکڑ لیا ہے، اب وہاں علاج چل رہا ہے، لیکن بچہ پھر بھی کیے جا رہا ہے، تو پھر میرے پاس لے کے آئے، میں بچے سے دوستی شروع کیا، کوئی بات چیت نہیں، دوستی کرتے 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 میں نے ٹیچر کو کہا کہ بچہ جب جانا چاہ رہا ہے آپ واپس چھوڑ دیں، بالکل ڈونٹ اس کو زبردستی مت کرو، بالکل چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، چھوڑتے گئے، بچہ جاتے گیا، فرینڈشپ ہو گئی بچے سے۔ اب بچے کا مجھ پہ اتنا کانفیڈنس آ گیا کہ میں نے پوچھا بچے کو کہ میں آپ کے گھر چلوں؟ ساجد
نام دوسرا تھا. تو اس نے کہا کہ انکل آپ ہمارے ڈیڈی کو جانتے ہیں کیا؟ تو آپ کے ڈیڈی میرے دوست ہیں. آپ کے دوست ہیں ہمارے ڈیڈی؟ آپ گھر چلو نا ہمارے. حیدرآباد کا بچہ تھا, بڑا بولڈ تھا. اچھا. میں نے کہا ضرور آتا ہوں میں. پھر ایسی روز میرے کیبن میں بلاتا تھا, بات کرتا تھا. پھر میں ایک دن پوچھا ساجد آپ کے ڈیڈی سے آ کے میں کیا بات کرنا ہے؟ تو بولا انکل آپ میرے ڈیڈی کو بات کرتے کیا؟ جی بالکل ضرور بات کرتا. انکل ہمارے ڈیڈی کو بولو ہماری ممی کو مت جلاؤ. بچہ کتنا فکر مند ہے. میں سمجھ گیا بات کو. ماں کو بلا کر پوچھا. ماں پہلے انکار کرتے رہی, اس کے بعد وہ رونا شروع کر دی. میں سمجھ گیا, اس کو ماں کو بھجوا دیا. پھر باپ کو بلوایا. باپ پہلے ذرا, باپ تو یہ رہتا نا, مرد حضرات تو اپنا پروو کرنا چاہتے ہیں مردانگی, کہ بولے آپ کیوں ہمارے درمیان جھگڑا لگانا چاہ رہے ہیں, تمہارے بچے کا علاج کرو. بولے تو یہ سب کیا ہے, وہ ہے یہ. خاموش. میں جو بات کر رہا ہوں اس میں بچے کی بھلائی ہے اور آپ کی بھلائی ہے. آپ بیٹھیے. جب یہ بات چیت ہوتی ہے تو ہم بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں. میں پوچھا دیکھو آپ پوری دیانتداری سے بولو کیا واقعہ ہے. بچہ یہ بول رہا ہے اور بچہ جھوٹ نہیں بولتا, اور 7 سال تک بچے اکثر جھوٹ نہیں بولتے. اللہ تعالیٰ ایسا رکھتا ہے, اس لیے معصوم کہا جاتا ہے. امی پیسے کہاں رکھے ہیں, وہ ابا کو جا کے برابر بولتا ہے بچہ. اس کی معصومیت ہوتی ہے, سچائی ہوتی ہے. امی چائے کے پتے کے ڈبے میں 50 روپے رکھے, ابا بول کے ہلو بول دیتا. تو یہ ہوتا ہے بچہ, بڑا زبردست ہوتا ہے بچہ. تو میں بولا بچہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. بہرحال اس کو خوب ڈانٹا. ڈانٹنے کے بعد پھر وہ ذرا کنٹرول میں آیا. پھر اس نے بھی آنسو بہائے. بولے سر ایسا ہے کہ میں کیا بتاؤں, ایک دفعہ جذبات میں تھا میں, کچھ ہماری انبن ہو گئی تو میں ایسی بول دیا, سیریسلی نہیں بولا میں تمہارے کو آگ لگا ڈالتا ہوں. حالانکہ ہسبینڈ اینڈ وائف ویری گڈ, بہت اچھے, گمان نہیں کیا جا سکتا. لیکن مرد حضرات بہت جلدی بے قابو ہو جاتا ہے. عورت کوئی اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے سوچتی ہے, بعض نہیں بھی سوچتے ہیں, ورنہ ہمارے بعد میں بھائی حضرات باہر نکل کے پکڑ لیں گے میرے کو. تو اب وہ جو صاحب تھے بولے کہ ہم جذبات میں ایک بار ایسا بول دیا کہ میں تم کو آگ لگا دوں. اب وہ بچہ سن لیا. اب اس بچے کو یہ نہیں معلوم کہ میرے فادر نے سیریسلی بولا ہے یا ایسی بولا ہے. یہ بات ہو گئی. اب آپ بولیں گے اس کا 11 بجے سے کیا تعلق؟ اس کا تعلق اس طرح کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد بچہ ہمیشہ ماں سے لگا ہوا رہتا تھا, سوتا تھا ماں کے ساتھ, کچن میں ساتھ ماں کے. باپ کی ڈیوٹی آورز ایسے تھے کہ باپ 12 بجے گھر آتے تھے, نائٹ ڈیوٹی رہتی تھی, امریکہ کی کمپنی کے لیے کام کرتے تھے. تو 12 بجے ابا آتے ہیں, اس سے پہلے مجھے گھر جا کے ممی کو بچانا ہے. اگر میں نہیں رہا تو ابا کچھ بھی کر سکتے, ڈیڈی کچھ بھی کر سکتے. تو یہ ہوتا ہے بچہ, یہ ہوتا ہے بچے کا دماغ. اور چاہے بچہ غریب گھرانے کا ہو, چاہے امیر گھرانے کا ہو, ڈاکٹر کا بیٹا ہو, انجینئر کا بیٹا ہو, وہ بیٹا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا وہ تخلیق کردہ شاہکار ہے. ان کو آپ سمجھیے, ان سے پیار کیجیے. ان سے پیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دونوں بھی پیار کیجیے, تو بچے پہ پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے. چلیے اب آخری بات بولتا ہوں, وہ یہ کہ آج کل ہم بچوں کے فزیکل جو ہیلتھ ہوتی ہے اس پر دھیان نہیں دے رہے. اس پر بھی آپ لوگ ضرور دھیان دیجیے. بچوں کو ہم دیر سے سلاتے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی نا گھر میں تعلیم کا ماحول پیدا کرنا. ہم لوگ بھی دیر سے سوتے ہیں. ہمارا کھانے کا شیڈیول بڑا
بگڑا ہوا ہے، گھر کے کھانے کم کھا رہے ہیں، دیر تک جاگتے ہیں، دیر تک جاگتے ہیں تو صبح دیر سے اٹھتے ہیں، جب دیر سے اٹھیں گے اسکول کا ٹائم ہو جاتا ہے، اسکول کا ٹائم ہوتا ہے، ماں کچھ تیار نہیں کرتی، ابا کو بولتے ہیں 2 اڈلیاں دے کے چھوڑو جاؤ۔ یہ ہمارے عام گھروں کی یہی کیفیت ہے، اڈلی نہیں کھاتا بولتا بچہ، اب اسکول کو چھوڑنا ہے، اڈلی نہیں تو ابا کرکرے دلا دیتے، ہر بچے کے ڈبے میں کرکرے، انکل چپس، پارلے بسکٹ، چاکلیٹ، میں بھی اسکول چلاتا ہوں، یہی ملتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بچوں کو بڑا متاثر کر دیتے ہیں، بچوں کے ہیلتھ کو پورا خراب کر دیتے ہیں۔ ایک بیماری ہے بچوں کی ہائپر اٹینشن ڈیفیشینسی ہائپر ایکٹیو۔ ٹیچر ہمارے بولیں گے، بتاتے ہیں کہ چھوٹے جو کلاسز ہیں گریڈ کے اپ ٹو گریڈ 3 4، یہاں پر بچے آج کل فوکس کم کر رہے ہیں، ادھر سے اچھلتے ادھر جاتے، کانسنٹریٹ نہیں کرتے، بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، یعنی اٹینشن نہیں دے رہے، بچے ہائپر ہو رہے ہیں، ٹیچروں کو بڑا پرابلم آ رہا ہے، اس لیے ہائپر ہو رہے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی بچوں کو آپ اتنا کاربوہائیڈریٹ دے دیتے ہیں کہ اس کاربوہائیڈریٹ کے نتیجے میں بچوں کے اندر انرجی جنریٹ ہو جاتی ہے، اب وہ انرجی باہر نکلنا چاہتی ہے تو بچہ اچھلتا ہے، کودتا ہے، کانسنٹریٹ نہیں کرتا، فوکس نہیں کرتا۔ تو لہٰذا بچوں کی صحت پر آپ خاص دھیان دیجئے اگر آپ اپنے بچوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ جنک فوڈ چھوڑ دیجئے، باہر جا کے کھانے کا اور باہر سے منگا کے کھانے کا سسٹم ختم کر دیں۔ ویک اینڈ پر جانا ہوٹل میں کھانا ہمارے لیے فیشن بن گیا، اس کو ختم کریے۔ یہ جو ڈرنکس ہیں، سافٹ ڈرنکس، ان کو پینا شان کی علامت بن گیا ہے، یہ آپ کو شان نہیں پریشان کرنے والی چیزیں، بچوں کو پریشان کرنے والی چیزیں۔ بچے اسکور نہیں کرتے اس لیے کہ آپ نے ان کا پیٹ خراب کر دیا، پیٹ خراب ہونے سے دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ باڈی میں ساؤنڈ مائنڈ رہتا ہے، جب باڈی ساؤنڈ نہیں ہے تو پھر مائنڈ کیسا ساؤنڈ ہوگا؟ برہمن بچوں کی تعریف ہوتی ہے، اس لیے ہوتی ہے کہ بچہ ویجیٹیبل کھاتا ہے، دہی پیتا ہے، چھاچھ پیتا ہے۔ ہمارے پاس ویجیٹیبلز مطلب کیوں گوشت نہیں ہے، ویجیٹیبلز کھانے کا مطلب بہت کم معیاری چیز۔ دودھ دہی بچوں کو تو آج بند ہی کر دیا، 10 روپیے کے آپ چاکلیٹ دلانا بڑا ناز سمجھتے ہیں، 10 روپے کے 2 انڈے ہم نہیں کھلاتے۔ یہ صحیح ہے، بچے پہلے نہیں کھائیں گے، لیکن ان چیزوں کو کھلائیے، بچوں کو صحت مند رکھیے، خود بھی صحت مند رہیے۔ تو بچوں کی صحت آج کے زمانے میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ بچوں کے امراض بڑھ رہے ہیں، بچوں کو بہت جلدی آئی سائٹ کا پرابلم آ رہا ہے، بچے فوکس نہیں کر پاتے ہیں، پیٹ خراب ہونے سے گیسز ہوتے ہیں، بچہ بے چین ہو جاتا ہے۔ تو صحت کے معاملے میں بیلنسڈ فوڈ گھر میں استعمال کیجئے، آپ بھی بیلنسڈ فوڈ کھائیے، بچوں کو جنک فوڈ دینے سے پرہیز کیجئے۔ بالخصوص باپ یہ سمجھتا ہے کہ بچے کا مسئلہ یہ ہے کہ بچہ میرے کو ATM مشین سمجھا ہے اور وہ پیسے مانگ رہا ہے، پیسے دے دیتے ہیں اور بچہ جا کے کچھ بھی خرید۔ تو بہرحال وقت ختم ہو چکا ہے، بے چینی بھی ہو رہی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو بنیادی اور اہم تھیں، اس پر آپ پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ مزید باتیں کسی اور وقت آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ اگر آپ ان چیزوں کو پریکٹس میں لائیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کے بچے کامیاب ہوں گے، اچھا پرفارم کریں گے، ایکیڈمک ایکسلنس انہیں حاصل ہوگا اور دنیا میں بھی اچھے رہیں گے۔ اور بچوں کے حق میں آخری اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ بچوں کے حق میں ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسل کو صالح بنائے، ہماری نسل کو قرآنک نسل بنائے، ہماری نسل کو بہت ہی ذمہ دار نسل بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔